بعد میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی قیمت اس کے حسب نسب، اس کی شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اس کی صفات ہیں، اس کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں، اس کے لحاظ سے انسان کا وزن ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تولتے ہیں اس کی دنیا پر، اس کی چیزوں پر، اس کے خاندان پر۔ یہ تول اللہ کے ہاں ہے نہیں۔ وہاں جو تول لگا ہوا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے زیادہ عزت وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی، اے لوگو ایک نسب تم نے بنایا، ایک ہم نے بنایا، یعنی ایک معیار عزت تم نے بنایا، ایک اللہ نے بنایا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے، ولکن ابیتم، تم نے تو انکار کر دیا۔ وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم نے اپنے ہی گھر لیے، کسی کو مال کی وجہ سے عزت دی، کسی کو حکومت کی وجہ سے عزت دی، کسی کو شکل کی وجہ سے عزت دی، کسی کو کسی وجہ سے۔ جو میرا معیار تھا وہ تم نے ٹھکرا دیا، اپنے تم نے نئے نئے گھر لیے۔ الیوم اضع نسبکم وارفع نسبی، آج تم سب دیکھ لو گے تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا، اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے، عزت والے، وہ آج میں بلند کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این المتقون، کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ تو وہاں کا معیار صفات ہیں، اعمال ہیں، چیزیں نہیں۔ پھر ایک اور اعلان ہوگا، فلیکم اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم اہل الفضل، فضل والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جاؤ۔ ایک اعلان ہوگا، این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے، کہاں ہیں علم والے فقہاء، اور کہاں ہیں اذان دینے والے۔ لہذا جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں، مؤذن تو بیچارہ ایک چپراسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، ان کو بٹھاؤ، اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں، تم یہاں آرام کرو۔ یہ وہاں کا معیار ہے، وہ اصلی ہے، وہ اللہ نے بنائے۔ جو ہم نے بنائے ہم بھی نقلی، ہمارے معیار بھی نقلی۔ تو انسان کی قیمت صفات پر ہے، اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب عند اللہ انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے، انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں، سوائے جانور کے اور کچھ انہیں کہا جا سکتا ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی یہ بدراہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ تو بھائی کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی، کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہوں، کتے کے پیچھے چل رہے ہوں، شیر کے پیچھے چل رہے ہوں، لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی ہیں، تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے، تو ہم بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایمان آج
कि मादियत और मादा परस्ती का तोड़ है ईमान पर मेहनत करना। इस वक्त का जो बड़ा मर्ज है वो मादे का यकीन, यानी पैसे का यकीन। छोटे बच्चे को भी आप पैसे दे दें, उसे वापस मांगे वो नहीं देता। छोटा सा बच्चा, उसे पता भी नहीं है क्या चीज है, लेकिन वो उसको वापस नहीं करेगा, मैंने नहीं देना। ये फिजा का असर है। जैसे फिजा में सर्दी हो तो छोटे बच्चे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है। फिजा में गर्मी हो छोटे को भी महसूस होती है, बड़े को भी महसूस होती है। इस फिजा में पैसे का यकीन और पैसे और मादे का यकीन इतना गहरा और रासिख हो चुका है। सखर में हमारी जमात थी तो कुछ लोग आए, मैंने साथी से कहा इनको तैयार करो, नकद चिल्ले। तो वो हमारे साथी ने बात शुरू की, उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे कोई नहीं। उसने कहा अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, पैसे के बगैर भी करता है और पैसे के साथ भी अल्लाह ही करता है, तो तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह कर देगा इंतजाम। वो कहने लगा पैसे के बगैर अल्लाह कैसे कर सकता है। वो उनकी आपस में बात हो रही थी, वो मैंने नहीं सुनी, लेकिन जब एकदम वो जोर से बोला गुस्से से, तो वो मेरे कानों में पड़ी। वो कहा पैसे के बगैर अल्लाह कैसे करेगा। तो इस कदर पस्ती पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये जो 6 नंबर है ना, 6 नंबर, ये आज के मर्ज का एक इलाज है। क्योंकि इस वक्त यकीन है पैसे का, जिस चीज का यकीन होता है उसी की परस्तिश होती है। पैसे ही की परस्तिश है, उसके लिए झूठ बोलते हैं, उसके लिए सूद पर चलते हैं, उसके लिए खयानत करते हैं, उसके लिए रिश्वत लेते हैं, उसके लिए कत्ल करते हैं। फिर उसी को सीखते हैं बड़े बड़े MBA कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज और फलां कॉलेज और फलां कॉलेज। इसके पीछे है क्या? पैसा है। अगर ये ऐलान हो जाए कि किसी डॉक्टर को नौकरी नहीं मिलेगी, जो झाड़ू देना अच्छी तरह जानेगा उसको 2200 ग्रेड मिलेगा, सब झाड़ू पकड़ लेंगे। अगर ये हुकूमत ऐलान कर देगा किसी डॉक्टर को एक पैसा नहीं मिलेगा, किसी इंजीनियर को एक पैसा नहीं मिलेगा, किसी मास्टर ऑफ बिजनेस को एक पैसे की नौकरी नहीं मिलेगी, जो नालियां साफ करना अच्छी तरह जानता उसको 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिलेगी, ये सारे लड़कों के हाथ में झाड़ू होंगे। तो जो सीखना सिखाना है उसके पीछे भी पैसा मुहर्रिक है। फिर सारा दिन तस्करे भी उसी के हैं। फिर पैसे को वजन पर इंसान का वजन किया जाता है, पैसे के वजन पर, चीजों के वजन पर इंसान का वजन किया जाता है। उसी को मकसूद बना के सफर किए जाते हैं। उसी की सारा दिन बाजारों में तबलीग हो रही है, उसी की सारा दिन शहरों में तबलीग हो रही, देहातों में तबलीग हो रही, सारे आलम में तबलीग हो रही है। तो एक जो जड़ है मजहब, उसके गिर्द ये चंद चीजें इंसान उनको लेकर गर्दिश कर रहा है। उसका यकीन, उसी की पूजा, उसी को सीखना, उसी के तस्करे, उसी पर इंसानों को तोलना, उसी पर इंसानों का वजन करना और उसी को बुनियाद बनाकर मेहनत करना और उसी को लेकर दुनिया में फिरना। सारी दुनिया में तिजारती मंडियों पर कब्जा करने की कोशिशें, माल की फैलाने की, अपनी तिजारतों को फैलाने की आलमी दौड़। ईमान पर जो मेहनत है ये पहली जड़ काट देगी। जो तो पैसे का यकीन उतरा हुआ है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मेहनत करेगा और उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह रासिख हो जाएगा, उसके अंदर से सबसे पहली बुराई निकल जाएगी, पैसे वाला यकीन उसका निकलेगा। और यकीन बड़ा मुश्किल सबक है इस्लाम में। अनदेखी चीज पर एतमाद करके चलना और नजर आने वाली चीजों को झुटलाना ये आसान चीज नहीं होती। और ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, लौ कान लिब्ने आदम क़द्र शईरिन मिनल यकीन मशा अलल मा। अगर इंसान के पास एक जौ के दाने के बराबर भी यकीन हो तो ये पानियों पे चल सकता है, पानी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इतना को यकीन नसीब हो जाए, बनाने वाले की तरफ तबीयत मुतवज्जे हो जाए कि जब एक चीज खुद बनी नहीं, अपनी जात से शक्ल नहीं, अपनी जात से सिफात नहीं, अपनी जात से वजूद नहीं, अपनी जात से बका नहीं, अपनी जात से हरकत नहीं, अपनी जात से सुकून नहीं, अपनी जात से रवानी नहीं, अपनी जात से जमाव नहीं, अपनी जात से उसकी उड़ान नहीं,
اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں. کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا. اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی. هو الاول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں. هو الاخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں ایسا ہے، نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث. یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے. اللہ وہ ذات ہے، نہ اوپر سے کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے. اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیو، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا. خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی بنانے والا. کون سا بنانے والا؟ ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا، اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے. مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے. مبدی جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے. مبدی جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے، جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزہ نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، اور کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو اور لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بنا دے. مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے. ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا. شیر نہیں، شیروں کی شکلیں بنا دی. چیتا نہیں، چیتے کی شکل بنا دی. انسان کوئی نہیں، انسان کو بنا دیا. ہوا کوئی نہیں، ہوا کو بنا دیا. عرش کوئی نہیں، عرش کو بنا دیا. فرشتے کوئی نہیں، فرشتوں کو بنا دیا. جنت کوئی نہیں، جنت کو بنا دیا. سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا. المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا. لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے. بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض. بدیع بھی بنانے والا ہے. کون سا بنانے والا؟ جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں. بغیر نمونے، بغیر شکل، بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے، اپنے قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے. اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا، انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا، عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا، مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا، پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا. ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور ثریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، بنایا. کوئی ماڈل نہ تھا، بنایا. پھر اس بنانے میں اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے. ایک وقت میں صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں. اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا. اسی وقت میں کھرب کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک ایک مادہ 300 انڈے دیتی ہے. ایک شہد کی مکھی 30 ہزار انڈے دیتی ہے. اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب.
پرندے اور مخلوقات ہیں، پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں، اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا ہے، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کونی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مثانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں کھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، انگلی بنائی جا رہی، ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کوئی انگلی ایسی نہ ہو۔ انگلی چھوڑو بھائی، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہو۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خرب ہاتھ خرب انڈے پڑے ہوئے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا۔ اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے پھر ادھر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہی، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا بن بھرا جا رہا، کہیں سفیدی گئی، کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں کٹھا کر کے رکھا جا رہا، کسی پھل کو موٹا کیا جا رہا، کسی کو چھوٹا کیا جا رہا، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، کوئی زمین کے اندر اگ رہا، کوئی زمین کے اوپر بچھ رہا، کوئی تھوڑا سا اوپر کر کے نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی 50 فٹ کی بلندی پہ جا کے پیدا ہو رہا، کسی کے اندر پانی بھرا جا رہا، کسی کے اندر گودا بھرا جا رہا، کسی کے اندر رس بھرا جا رہا، گنے کے اندر اللہ تعالیٰ شربت کی بوتلیں تیار کر کے پیک کر کے نکال رہا۔ اس سارے بحر و بر کی مخلوقات میں پھر زمین پانی کے اندر خرب قسم کی مچھلیاں وہ انڈے دے رہی، ان سے بچے نکل رہے، ان کے نظام چل رہے، جھپٹنے والے عقاب، بل کھانے والے سانپ، تو کسی میں زہر بن رہا، کسی میں شہد بن رہا، کہیں میں پانی بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سارے کارخانے میں ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا۔ مور کے انڈے سے مرغا نکلا ہے، مرغے سے بکرا نکلا ہے، بکرے سے کتا نکلا ہے، کتے سے بندر نکلا ہے، بندر سے فاختہ نکلا ہے، فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلا ہے۔ اتنا جو نظام چل رہا ہے، کہیں تو کوئی خطا ہو، کہیں تو کوئی غلطی ہو، وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بلا خطا بناتا ہے۔ خلقک فسواک فعدلک قدر فہدا، وہی ہے جو بنانے والا، وہی ہے پھر بنانے کے ساتھ اس کی چال بدلو، اس کی ڈھال بدلو، اس کی آواز بدلو، اس کا لہجہ بدلو، اس کی عادات بدلو، اس کی شکل بدلو، شکل سے شکل نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، عادات سے عادات نہ ملے، ان ساری چیزوں میں جدا جدا کر کے پیدا کرو، کہیں آپس میں جھگڑنے شروع ہو جاؤ، کہ میرا بیٹا، وہ کہ میرا بیٹا۔ ساری کائنات کی شکلیں جدا، رنگ جدا، ذائقے جدا، اور چال جدا، انداز جدا، پھر ان کے اندر ان کا علم بھرو، ان کی ضرورتوں کو بھرو۔ فاختہ نے کیا کھانا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی سکھاؤ، مرغی کے انڈے سے، مرغی کے بچے نے نکلتے ہی کیسے کھانا ہے، کیسے دانا چگنا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو 2.5 سال تک سکھاتے رہتے ہیں، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ایسے ٹک 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 دانا چگنا شروع کر دیا، ان کو تیرنا، مرغابی کے بچے کو انڈے سے نکالا، پانی میں ڈالا، اس نے تیرنا شروع کر دیا، سانپ کے بچوں کو نکالا، اس میں پل کھانا اور لہرانا شروع کر دیا۔ یہ سارا نظام ان کو دینا، ان کو سکھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو ان کا انداز دو۔ زہر سانپ نے بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ پیچیدہ مشکل ترین عمل ہے، جس سے زہر بن کر اس کے جا کر یہاں گلینڈز میں جمع ہوتا ہے، وہ کھا رہا، وہی غذا ہے، یہی گھاس پھوس میں سے چیزیں کھینچ کے سانپ کھا رہا، کوئی کبھی وہ مینڈک کو پکڑ کے کھا گیا، کبھی چوہا پکڑ کے کھا گیا، کسی چوہے کو بلی نے کھایا تو زہر نہ بنا، کسی چوہے کو سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا، اسی پانی کو بکری نے پیا تو اس کے پیٹ میں جا کے دودھ بن گیا، اسی پانی کو سانپ نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا، اسی پانی کو ہرن نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے مشک بن گیا، اسی پانی کو ریشم کے کیڑے نے پیا، اس کے اندر سے وہ ریشم بن کے نکلا۔ یہ ساری آیات و نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس وقت کی مادہ پرستی کا
شافی علاج، کافی علاج لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل. جو دل اللہ کی طرف پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا. سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت عمر کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو ہشام بن عبد الملک بڑا بادشاہ تھا، تو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگا سالم سے کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت. تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگوں، بڑی چھوٹی بات. تو وہ سالم وہ ہشام چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے، کہنے لگا آپ تو بتاؤ. کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کا کوئی ضرورت بتاؤ. کہنے لگے دنیا کی بتاؤں آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا. دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں گا؟ قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا. ان کا درس ہوتا تھا، اس میں آ کے بیٹھا کرتا. احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا. ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا. 1000 دینار کی تھیلی سر مہر لگی ہوئی، سرکاری مہر لگی ہوئی، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا. 18 برس ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتا رہا اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور وہ دور تھا 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا. 1 دینار کے 15 درہم آتے تھے. اور اس زمانے میں، اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا. 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ کشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا. اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ. 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی. فتویٰ صحیح نہیں تھا، پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ تبدیلی چاہتے تھے. تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. تو وہ غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو، یا فتوے پہ دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں، ان کی مہریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں، ویسے لا کر اس کے منہ پہ ماری. کہ صرف 18,000 پہ تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، صرف 18,000 پر. سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کروں. ہاں بھائی، آج کے غلامی ہے، پیسے کا یقین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا، یہ بدترین غلامی ہے. تو بھائیو، اس کے توڑ میں ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی محنت. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا، اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے. جب معراج سے حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا اللہ ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ ہٹائے، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا. پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے، انتہا بھی آپ سے ہو رہی ہے. انتہا تو سمجھ میں آتی ہے، پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا
40 साल की उम्र में गारे हिरा में। ये उसका जवाब था उनके सवाल के मुताबिक। लेकिन जब आपने जवाब दिया वो बड़े आगे की सतह का जवाब दिया। आपने फरमाया कुन तो नबिया वैन आदम बैन रूह वल जसद। अभी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू ही नहीं हुई थी और मुझे नबूवत मिल चुकी थी। अब कब मिली ये तो अल्लाह ही जानता है। इब्तिदा तो है, कब है अल्लाह के सिवा किसी को कुछ पता नहीं कब हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह का रसूख मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लहलहाकर जिस्म में, घर में, दफ्तर में, दुकान में जिंदा करेगा। जितना ला इलाहा इल्लल्लाह की जड़ लगेगी उतना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी वो जाहिर होना शुरू हो जाएगी, वो खुलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे दिल अल्लाह की अजमत से खाली है वैसे ही अल्लाह के नबी की अजमत से खाली। और अल्लाह ताला एक आयत में मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों का फर्क बताया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्ब इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल। और अल्लाह हमारे नबी को बिन मांगे फरमा रहे हैं अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका सीना खोल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं यस्सर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे। अल्लाह हमारे नबी को बिन मांगे फरमा रहे हैं ववाना अनका विज़रक, हमने आपके बोझ हटा दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वजअल ली लिसाना सिद्क़न फिल आखिरीन, बाद के लोगों में मुझे ऊंचा कर दे। अल्लाह हमारे नबी को बिन मांगे फरमा रहे हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ दौड़ के आए। अल्लाह ताला ने पूछा दौड़ के क्यों आए हो? उनका अजलतु इलैका रब्बी लितर्ज़ा, अल्लाह मैं दौड़ के आया हूँ ताकि तू राजी हो। सारे जहान को मुतालबा है अल्लाह ताला का कि मुझे राजी करो। लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये आयत आपकी शान में सबसे ज्यादा बुलंद है। फिर ये फतरदा है, हत्ता तरदा नहीं, हत्ता तरदा। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका हत्ता तरदा, इतना दूंगा देता जाऊंगा कि आप राजी हो जाएंगे। और एक वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, इन दोनों में बड़ा फर्क है। मसलन फकीर आया था, हम उसको 4 आने देते हैं, कहते नहीं ये छोड़े। हम उसको 8 आने देते हैं, कहते नहीं ये छोड़े। सर हम उसको रुपया दे देते नहीं ये छोड़े। सर हम उसको 10 रुपए देते हैं, कहते वाह 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 वाह, हाँ ठीक है। थोड़े से उसके गुमान से थोड़ा देना, फिर उसके मांगने पर बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, ये था वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका हत्ता तरदा, मैं आपको इतना दूंगा कि यहाँ तक कि आप राजी हो जाएंगे। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा का मतलब ये है फकीर आ गया, वो तस्वर में लेके आया हुआ है 10 रुपए से ज्यादा में उसमें कोई नहीं देने हैं। आपने 100 रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ में पकड़ाया। इसका मैंने खुद मुशाहदा किया। हमारी जमात की पेशावर में एक अरब शहजादा मेरे साथ था, तो फकीर आ गया। हम गाड़ी में बैठे दूसरी मस्जिद में जाने के लिए, वो मांगने के लिए आया। उसका मुंह ऊपर था और ऐसे मांग रहा था। वो चश्मे तस्वर में 1 रुपया देख रहा था, 1 रुपया ही देना। तो पता पश्तो में कह रहा था भाई अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो। तो उसने जेब से 100 रुपया नहीं, ये 84 की बात, उसमें 100 रुपया बहुत ज्यादा था। तो उसने 100 नीचे नहीं देख रहा था, जो ऊपर ही देख रहा था। तो उसने जब नोट पकड़ा तो ऐसे तो नीचे जब एकदम जो उसकी निकली ना पश्तो में, और फिर वो भागा। वो समझा क्या गलती में दे दिया कि वापस में ले ले, भागा वहां से, पीछे मुड़ के नहीं। फिर उसने देखा और मैंने कहा तो हमारे फकीरों का मिजाज खराब कर रहा है। लेकिन हम तो 4 आने देते, तो उन्हें 100 रुपए दे दी। ये है फतरदा। किसी को पहले लम्हे, पहली ही दफा उसकी सोच तसव्वुर से इतना दे देना कि उसकी सोच और तसव्वुर से बढ़कर हो, तो एकदम वो खुशी से उछल पड़ेगा। तो ये वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये जो फा का लफ्ज है, फा, ये यहाँ ये माना दे रहा है कि मेरा नबी जितना भी तू सोच लेना, जब मैं तुझे दूंगा ना तो उससे भी ज्यादा दूंगा। खुद हमारे नबी की सोच कितनी ज्यादा है। अल्लाह के बाद अगर किसी को इल्म है तो अल्लाह के नबी को। वाक़े बने मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सारे बनी नौ इंसान बशमूल अंबिया के अल्लाह ताला ने सारे नबियों इंसानों को जो अकल दी, जो इल्म दिया, उसकी मिसाल है एक जर्रे। जो हमारे नबी को इल्म और अकल दिया उसकी मिसाल है एक सहारा। तो जर्रे और सहारा में जो निस्बत है
وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا, خوشی سے اچھل پڑے گا. یہ خطرہ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے, تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے. فطرہ ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے کہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو, تو ہم تو اس کے امتی ہیں, ان کے ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. تو ان کے سانچوں میں, ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا, یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ پیسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے, کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے, کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے, کبھی 2 پڑھ لیتا ہے, کبھی 3 پڑھ لیتا ہے. یہ جہنم میں جائے گا. المتہاون یہ ہے معاقب, یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے مواظب, جو پکا نمازی ہے, لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے, من بسو مشغول تو عامر و زید, اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ. یہ نمازی محاسب ہے, محاسب, ڈانٹ ڈپٹ, حساب ہوگا, حساب. تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, لیکن کبھی اللہ کے سامنے, کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ سامنے, کبھی دکان سامنے, کبھی اللہ سامنے, کبھی دفتر سامنے. تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے, کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ, اس سے درگزر ہو جائے گی. چلو بھائی 33 نمبر لے کے پاس کر دو. 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو 1st ڈویژن کو نہیں ملتی, تو یہ پاس ہو جائے گا, ڈنڈوں سے بچ, سزا سے بچ جائے گا. 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے, کسی اور کا دھیان, کسی اور کا خیال, کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے ماجور. یہاں سے نماز کے برکتیں, وعدے, اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں. قرآن میں نماز کے اجر و ثواب, حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا, یہ 4تھے درجے کا نماز. 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے, سفر سے واپس آئے, بیوی کو بھی انتظار, خامن کو بھی انتظار, خلوت میں ہیں. اسے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس. 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں, یہ آگے رفتار میں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی. جب سلام ٹھہرا تو ان کی بیوی نے کہا امالنا من کا نفسی, میرا کوئی حق نہیں. تو کہنے لگا میں تو بھول ہی گیا. وہ کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا, ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی. اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں, شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو, اور وہ ایک کمرے میں میں بھول گیا. اور تو کیسے بھول گئے کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی
تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال. جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رویا ہے، تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے. کہ مجھے اس پہ غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے، اور پھر مخلوق کو دیکھ کے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں، اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے. 40 سال رولایا، آنکھیں چلی گئی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. 40 سال. تو اقم الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا. ہر نمازی نہیں، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے. جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں، ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. کبھی چونکہ یہ کمزور درجے کی ہیں، طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے. دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی. تو بھائیو، نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو. اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی ہیں. دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے. نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا. سارے تبلیغ والے یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں، باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوق آ جائے گا، جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دیتا. میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا، بات تو سنتے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نعیم الدین چودھری صاحب بڑا آدمی ہے، ڈھاکے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا، ادھر بھی پورا تھا، تبلیغ میں بھی پورا تھا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا. تو میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا، اپنے کمرے سے، خبردار دوبارہ میرے کمرے میں. تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں. تو میں بس ایسے بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف، خشیت، خشوع، پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر ہوا. یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی. پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی. مسجد ہاسٹل کے اندر تھے، میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف. تو سامنے سیڑھیاں تھیں تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا، تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، بساکیاں تھیں نہیں، تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے عبور کیا، نیچے اترا، پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی، اتنا لمبا برآمدہ تھا، یہ سارا وہ گھسٹتا ہوا گیا. اور ہم ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے. ایک دم جس پہ نظر پڑی تو چپ ہم، اور ہم اس کو دیکھ رہے، ہماری نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں. اور وہ اسی طرح سے سڑتا ہوا گیا اور جا کر اس نے نماز پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا، وہ بھی اسی طرح وہ سڑتا ہوا واپس گیا، ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا. یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت سے چھوڑا. اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا. جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز کو، ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، سال سال لگا ہوا ہو
اور نماز میں وہی بے ترتیبی، وہی بے دھیانی، تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل، 2 رکعت۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز میں شفا ہے۔ 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں۔ 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، 4تھا دن آ گیا، کچھ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں، جا تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں 2 رکعت کی نیت باندھی، ایک ستون کے پیچھے سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھی، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے۔ ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں، کھجور کے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے۔ پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام شیئا، 4 دن ہو گئے پیارے رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ نماز پڑھنے گئے، اللہ سے مانگنے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمان کو کیوں نہ بتایا، ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ بتایا۔ پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان، اتارا رکھا، پھر دوبارہ گئے، جو پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گئے، سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا، کچھ ملا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے۔ واہ واہ، کون لایا؟ تاکہ عثمان لائے۔ تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں، نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں، عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز سے محنت کوئی نہیں ہماری۔ پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے، اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر کرو بھائی۔ پانچ منٹ زیادہ بھی لگ گئے، اگر 5 منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہی 5 منٹ بڑھ جائے تو نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے، وہ تو برم چڑھ گیا، کھڑے کھڑے خون کا پریشر بڑھتا ہے، پھول گئی، پھر پھٹنے لگی، پھر خون رکنے لگا، پھر اتنے لمبے سجدے کہ کبھی کبھی یہ خیال تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے، ساری رات سجدے میں گزار رہے تھے، آج رکوع کی ہے، ساری رات رکوع میں گزار رہے تھے، آج قیام کی ہے، ساری رات قیام میں گزار رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین، کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتا ایک طرف رکھا، میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب سے کہانی چھڑ دی، میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، انعام گئی، اعراف گئی، توبہ وہ انفال گئی اور توبہ گئی اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے، والناس سے جا کے رکوع کیا، ایک ہی رکعت میں سارا قرآن۔ نماز کے ذوق تو ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے، یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے۔ مادے کی پرستش سے وہ نکلے گا جو اپنی نماز پہ محنت کرے گا۔
نماز کی محنت میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. بہت سے اور چیزیں ہیں نماز کو بنانے کے لیے، ان میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. جس کی نظر خراب ہو اس کی نماز قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے دروازہ کھلا ہو تو اندر میں گرد و غبار آتا رہے گا. آپ جتنا مرضی جھاڑو دے لے ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا. دروازہ بند کر دے سر صاف ہو جائے گا. تو نظر ایک دل کا دروازہ ہے، جب یہ کھلی رہتی ہے تو دل کے اندر گرد و غبار آتا رہتا ہے. اس گرد و غبار کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یقیناً دل کے آئینے پر عکس نہیں آئے گا اللہ کی معرفت کا. اور جو نظریں جھکا لیتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نماز میں بھی طاقت آ جاتی. تو بھائی یہ دوسری محنت ہے نمازوں پر. نماز کو عظمت سے پڑھا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اور محلے والا دونوں کی نماز میں فرق تو ہونا چاہیے. ایک عرب نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں کہ وہ کہنے کا میرا ایک دوست نکلا روزے میں تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہو گئی. میں کہا تو کہاں پھنس گیا؟ یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں، اجمی لوگ، گمراہ لوگ، بدعتی لوگ، تم ان میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بیچارہ متزلزل ہو گیا. اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا وہ بھی اٹھا، وہ عالم بھی اٹھے. اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا. تو اب یہ تقدم میں اور پریشانی میں اور چکر میں ایک عالم کی بات ہے ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. عربوں میں رواج ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام سے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہی آنے سے پڑھنا چاہیے. فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. مکروہ اوقات کے علاوہ تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ایسی نماز بناؤ، نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے. شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری اسٹائل ہوتا ہے. صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا رنگ روٹ بنا کے چل پہ گول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے. صرف ساری دنیا علم کے لحاظ سے ان چیزوں کو سیکھ رہی جن کا نام علم ہی نہیں ہے، جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے فنون ہیں. اس کے بدلے میں تیسرا نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق سے علم کو سیکھنا سکھانا تھا. ابو محمد بربہاری ایک محدث ہیں، ابو محمد بربہاری، اور یہ زمانہ ہے عباسی. دریائے دجلہ کے کنارے درس حدیث ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ. یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتزد کے بیٹے. تو ابو محمد کو چھینک آئی. سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا، جب انہوں نے کہا الحمدللہ اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی. قصر شاہی کے جتنے پہرے دار، اراجین، تبا، خدام، غلام، باندیاں، کنیزیں، ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا. تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی. تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی، کون میرے خلاف اٹھایا. پتا کیا کہ ہو یہ تو ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے. سارا ذوق تھے علم کو سیکھنے کے، ذوق تھے. رات کو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی. یہ مصر میں محدث سے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے، تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں لیتا ہوں، قیمت لیا کرتا ہوں. اور پوچھتے جی قیمت کیا ہے؟ فرماتے 1 سال کے روزے. جو 1 سال روزے رکھتا تھا اس کو یہ حدیث سناتے تھے، ورنہ سناتے ہی نہیں تھے. احمد رحمۃ اللہ علیہ
ایک بہت بڑے محدث ہیں, سلیمان نام ہے, آمش ان کی آنکھیں ایسی تھی, چندیائی آنکھیں, تو اس کو آمش کہتے ہیں. تو وہ نماز کے بعد پڑھتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے, تاجر تھے, کہیں سے آئے تھے, مال تجارت لے کر شام میں, دمشق میں. وہ کہنے کہ حضرت آپ یہ جو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی, کیونکہ تو بہت بڑے محدث سے. کہنے کہ ہاں سند ہے. تاکہ اب حدیث تو معلوم ہو چکی, حدیث کا عمل معلوم ہو چکا, صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہنے کہ ہاں سند ہے. کہ مجھے بتا دیں. کہ 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا, 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا, اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا تھا, جا کر میرے گھر دے دینا, میں 1 سال کے بعد آؤں گا. 1 سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے, سیکھنا سکھانا علماء کے پاس جانا. ہمارے ہاں علم کے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا, صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا, کیونکہ یہ کام ساری امت کا ہے. تو آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے. صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے, جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے. تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں, علماء ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات کی زندگی کے تمام علوم, جو ہماری عبادات کے, معاملات کے, معاشرت کے, اخلاق کے, ساری چیزوں کے, ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں. میاں جی عمراؤ خان تھے مرحوم, وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہے نا, اس میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا, مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا. اور اب اس کا چونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا, اس کا ذوق مٹ گیا. ایک میواتیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی, تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی, پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے, تو ایک بوڑھا سا میواتی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سن رکھو مغرب میں کسار مفصل میں سے پڑھا کریں, کسار مفصل میں سے پڑھا کریں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہی کسار مفصل. میں نے کہا وہ کیا ہوتی؟ کہ وہی اجا جلجلت الارض جلجالہا, وہ زال میواتی زال کو جی نہیں بولتے تھے, منجل جی یشفو. جب پہلے 3 چیر لگا رہا تھا تو مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کا خادم صاحب کے میاں عبد المجید, وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آیت الکرسی پڑھتے منجل جی. میں کہوں میاں جی منجل جی ہوگا, بیٹا یہ منجل جی نکلے گا. اب اس کو اذا جلجلت الارض جلجالہا, لیکن اس کو مسئلہ پکا ہے یار, میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے مغرب میں اذا زلزلت الارض سے لے کر آخر تک ان میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو کہا ہم نے تو یوں سن رکھا, آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا. میں نے کہا میاں جی ادھورا سن رکھا, اتنا کسی اور جگہ سے پڑھ لو نا تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. 5 اذا زلزلت الارض کی مثلا 7 آیات ہیں, تو 7 آیات اسی کے برابر کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. انا اعطینا کی 3 آیات ہیں, اتنی آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی کسار مفصل ہی ہوتا ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہونا, یہ ان مجمع سے پوچھو کسار مفصل کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا جی میرا زمین تو میرے باپ کے نام ہے, کام سارا میں کرتا ہوں, کچھ اور میرے ذمہ, میرے باپ کے ذمہ. میرے بولنے سے پہلے اسی کے ذمہ, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ وہ شخص. پھر ایک قربانی والا مسئلہ لے کے آ گیا, جو کان کٹا ہے کہ جانور کا اتنا, اس کا کیا مسئلہ, وہ بھی اس نے مجھ سے پہلے بتایا. جو چیزیں ہماری ذوق کی تھی, جو ہماری ضرورت تھی, ہم نے تو ان کو بھی سیکھنا چھوڑ دیا, کیونکہ علم کی دعوت مٹ چکی ہے. تیسرے نمبر کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہو, تو میں نے تو پہلے کہا نا آپ کو, اب تبلیغ کا کام مختصر ہو گیا. پہلا نمبر 6 نمبر, باقی صرف گننے کے لیے. اور یہ ایسی دولت ہے, موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتر چکی اور فرعون غرق ہو چکا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ان کے ساتھ ظاہر ہو چکی, اور صاحب کلام کلیم اللہ, صاحب تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے زمین پر اتاری, کتب التوراۃ بیدہ. پھر اللہ نے کہا ایک آدمی تجھ سے زیادہ جانتا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا, میں تو جاؤں گا اس سے سیکھوں گا. اس سارا نبوت کا کام چھوڑ کے گئے, نبوت کا کام چھوڑ کے گئے. یہ جملہ میرا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟
کہ بھائی کوئی اگر عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارا ماحول یہ بن جائے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، تو نے کام چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا؟ اپنی ضرورت کے علم کے لیے جانا بھی نبوت ہی کا کام ہے، یہ نبوت کے کام کا حصہ ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ کس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ علم کے بغیر بھی دنیا میں کوئی چیز چلی تو دین، اور وہ علم کے بغیر چلے۔ میرا مراد کوئی بڑا عالم بننا نہیں، جو ضروریات ہماری طرف متوجہ ہیں ان میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے، وہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ یہ کالج کے لڑکے ایم ایس سی کر جاتے ہیں، وضو کا نہیں پتا۔ ایک ہمارے ابا جی کے دوست بڑے ذمہ دار، بڑے ماہر زراعت والے، ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے۔ زراعت والے خود بتا رہے کہ میں سفر میں تھا، مغرب کی نماز میں شریک ہوا، اب مجھے خیال آ رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، کیا مجھے خیال آ رہا میں تو مسافر ہوں، تو 3 کو آدھا کیسے کروں؟ قصر کی نماز پڑھنی ہے، 1.5 تو ہو نہیں سکتی، تو کیا کروں؟ آخر جب امام قعدہ سے اٹھے تیسری رکعت کے لیے، کہنے لگے میں نے سلام پھیر دیا، اور بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، اتنے میں جماعت نے بھی سلام پھیر دیا۔ ان کا میاں صاحب دونوں کی بڑی ہے، تو میں تو مسافر ہوں، ابھی ہو نہیں سکتی، 2 کر چڑی۔ یہ ذمہ دار کا علم ایسا علم رکھنے والا آدمی جس کے PhD لوگ آ کے مشورے کرتے تھے، ایسا جھاڑو پھیرا ہوا ہے، ذوق مٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ جا وہ جا، اور کہنے لگے او امضی حقوبہ، مطلب ہے چاہے مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑے، میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کچھ سے مل نہ لوں۔ ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے کہ جب تک مجھے وہ مل نہ جائے میں نہیں واپس آؤں گا۔ آگے خضر علیہ السلام کے نخرے، ادھر بھوک لگی ہوئی تھی، وہ آتینا غداءنا، میں روٹی تو دے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جو میں تو وہیں بھول گیا۔ پھر وہاں سے واپسی ہوئی، بھوک لگی ہوئی، خضر علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ سلام کا جواب نہ دو آدمی ویسے ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، سلام کا جواب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، جواب دینے کی بجائے کہنے لگے انا بعرضک السلام، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ الٹا، یہ کتنا چبھنے والا جملہ ہے، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں، تو کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہ جی ہاں بنی اسرائیل والا۔ پھر سر سے کپڑا اتارا، آئے کیوں ہو؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعک، اس میں تواضع کی انتہا ہے، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں۔ اعلیٰ شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام، بلا تنخواہ نوکر، بلا تنخواہ، اتنا بڑا عظیم۔ حالانکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی ہیں نبی نہیں، دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی سے، کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا۔ کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو، یہ ولی نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ بچے کو قتل کر دیا تو یہ الہام پہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ولی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے، آگے انہوں نے بڑا نخرہ کیا، جا تو کہاں پڑھے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو پڑھ سکتا ہے؟ پھر تو صبر ہی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا، وہ تو ویسے ہی جلالی سے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خُبْرًا، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں، اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں تو تجھے صبر تو ہو نہیں سکے گا۔ تاکہ وہ کہہ رکھتا تجدنی انشاءاللہ صابرا، آگے تواضع کی حد، جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا ذوق نہیں، میں کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا جا کے پوچھتے۔ مفتی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جامعہ شرفیہ میں، تو ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں،
ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے، مسائل فرمانے لگے. ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے، ورنہ ہم تو صرف نکاح، طلاق، اس میں اور میراث، اسی میں مسئلے آتے تھے. فلانے نے طلاق پہ گئی ہوں کی کرنا، فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا. جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو ہم بھی بھولے پڑے تھے. یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ کے ہمارے وہ سارے ہمارا وہ علم مستحکر کر دیا، وہ علم تازہ کر دیا. میں یہ ذوق زندہ ہوں اپنی زندگی کا، ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں. ایسے ہی نہ بس اندھا دھند چلے، کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے. کیسے منزل طے ہوگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے علم اور ذکر کی کمی سے آوارہ گردی نہ بنا دے، یہ کہیں آوارہ گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے، میری حد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کا بسر کیسا ہے. جو مخلوق کے تذکروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر، تنہائیوں کا ذکر، اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو ہے نا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے. مادی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو، ایمان کو کھانے سے تشبیہ دی ہے، ایک مزیدار کھانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے، ان یکون لسانوں کا رطبا بذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تصویر سے نہیں آتی. تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. تو یہ تنہائیوں کا ذکر ہے، یہ تو آخری درجہ، تیسرے کلمے کی تصویر، درود شریف کی تصویر، استغفار کی تصویر. تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں، ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. جتنا کثرت سے کرے گا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری کامیابی کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک مٹھائی کی طرح، پانی کی طرح، شہد کی طرح، کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، نصیب فرما دیتا ہے کن کو، جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتے. تو اس لیے بھائیوں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دیتا. پھر میں نے کہا تھا مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کرتے ہیں دوسرے کا. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت کہ مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں، اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں. تبلیغ، اسلام، دین، علم، جو بھی نام دیں، دو باتیں مشکل ترین ہیں. ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور علم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. علم والا علم والا ہوتا ہے، علم والے کا علم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں. یہ بازار میں تھوڑی ہیں، تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں، تبلیغ کے بازار میں، دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین، یہ دو صفتیں بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں.
یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی، یہ جو زیادہ محنت کریں گے، جو زیادہ جان کھپائیں گے، اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا۔ پھر ان دونوں میں میرے بھائیو یقین کی کمی چھپ جاتی، اخلاق کی کمی چھپتی نہیں۔ یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں، اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے۔ یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے، اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہے۔ اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، کیونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے، نہ کائنات نے دیکھے، جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے، دھرتی پہ زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی۔ تو اور پھر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ۔ اس طرح بشار میں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آخر تک یہ جنتی وہ جنتی۔ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی، حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ۔ ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آپ کے اخلاق سے جس نے جوڑ دیا ان کو، کمال تھی، کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں درست کی، کبھی ما بال اقوام۔ اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کمال ہے، کمال، کچھ ایسا میں بھولا ہوا تھا، کچھ یاد تھا۔ بنو اشری قبیلہ سے آپ کو گلا تھا، یہ بڑے علماء تھے، ان کے قریب دیہاتی تھے، ان کو سکھاتے نہیں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، لوگوں کو کیا ہوا سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں۔ یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے، آپس میں لوگوں کی بات چلی کس کو کہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کس کو کہا ہے، اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے، لیکن اتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں نام لے کر کہو، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں۔ اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ما بال اقوام، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں، اور یہ کہہ کر خاموش ہو۔ اگلے دن بات چلی، پھر آپ نے کہا ما بال اقوام۔ اب 3 دن سے آپس میں چرچے بھائی کس کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں، آخر میں یہ بات سامنے آئی، آپس کے صلاح مشورے سے یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری، اتنا حصہ میں بھول گیا تھا، یہ پچھلا یاد تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے۔ اب ابو موسیٰ اور حضور ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا، آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں۔ تو نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں۔ نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق، اور ہم نام لے کے بنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر، اس کی اصلاح ہو رہی، یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق سے جس نے ایسی قوم کو ایسا مسخر کیا اور اتنے اونچے مقام پر پہنچا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے۔
चौथा नंबर भी गोल हो गया हमारा, कोई करता ही कोई नहीं, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। हम तो हर 15 दिन, हर महीने 15 दिन हम फिरते हैं, तो कहीं सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं, कहीं सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं। चौथा नंबर वैसे ही अब छुट्टी हो गया है। तो भाई जिस चीज की दावत मिट जाती है उसका शौक मिट जाता है। देखो मेरे भाइयों, एक जमाना था जब तबलीग में बहुत लोग छोड़े थे। ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है सुबह के बयान, रायगढ़ में 100-150 आदमी होता जब मैं रायगढ़ में पहुंचा 1972 में। जब ट्रैफिक थोड़ी होती है तो आदमी अपनी रफ्तार से चल सकता है। मोटरवे पर आदमी जा रहा हो, इधर मुड़ जाए, तेज चले, आहिस्ता चले, ना कोई आगे ना कोई पीछे। लेकिन जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है तो फिर अपनी रफ्तार से नहीं चलना होता, फिर सारी ट्रैफिक की रफ्तार को सामने रख के चलना पड़ता है। आगे ट्रक लगा हुआ है, पीछे मर्सिडीज जा रही है, सबकी रफ्तार से चलना पड़ेगा। और वो जोश दिखाए कि ये ट्रक हमारे आगे है, लगाओ रेस, तो बस गया। फिर ट्रक के नीचे इधर से बचाते हैं गाड़ी को, इधर से बचाते हैं गाड़ी को, पीछे से बचाते हैं, आगे से बचाते हैं। एहतियात। असल में तो अपनी गाड़ी को बचाना चाहते हैं, लेकिन उसी में औरों का बचाव भी है। अल्लाह ने एक मजमे का रुजू कर दिया है, कसरत के साथ मजमा आ रहा है। हमारी तबीयतों में इस्तिग़ना पैदा हो रहा है। मजमा मकसूद नहीं तो और क्या मकसूद है? मक्खन कहाँ से निकलता है? दही से तो मक्खन निकलता है। जितना ज्यादा दही होगा उतना ज्यादा मक्खन निकले। तो मजमे की कदर, उसका एहतराम, आने वाले की इज्जत, आने वाले का एहतराम, ये तबीयतों से निकल गया, घरों से निकल गया। बेटा बाप का गिरबान पकड़ रहा है। बेटा जिस बदबख्त को इसने जना, इसके पेशाब धोए, इसके पखाने धोए, इसको लिए अस्पतालों में फिरा, वो बाप को गालियां दे रहे, माँ को गालियां दे रहे हैं। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे, एक छाती का दूध पीने वाले, एक गोद में सोने वाले, एक थाली में खाने वाले, एक प्याले में पानी पीने वाले, एक चारपाई पर बरसों बाहों में बाहें डाल के सोने वाले, चंद पैसों पर एक दूसरे से ऐसे मुतनफ्फर हैं कि गोली मार। चंद पैसों पर, चंद टकों पर, चंद टुकड़े जमीन पर, एक दुकान पर, एक रिश्ते पर, इन सबको छोड़ो, खाली बातों पर। इसने मुझे ये कहा था, भाई से बात नहीं कर रहा, सगा भाई। अब क्या हुआ? इन्होंने मुझे ये कहा था, ओ भाई तेरा भाई आएगा, कोई भाई नहीं। क्या हुआ? अखलाक का जब जनाजा निकलता है तो मोहब्बतों के भी जनाजे निकलते हैं और जिंदगियां वीरान हो जाती हैं, दश्त बन जाते हैं, जिंदगियां सहारा बन जाती हैं। सहारा, इस मुआशरे में दबना ना हो, झुकना ना हो, तवाज़ु ना हो, माफ करना ना हो, दरगुजर करना ना हो, वो आग होती है, आग। हमें माफ करना हम भूल गए हैं। हज्जाज का सामने 3 आदमी लाए गए, उनका खारजी का कत्ल कर दो। उनके साथ एक खातून थी, उसने मिन्नत की, छोड़ दे। उन्होंने कहा चलो तेरी वजह से एक छोड़ देता हूँ, 2 मार दूंगा। एक उसका भाई था, एक उसका बेटा था, इसको खाने का एक चुन ले। तो औरत कहने लगी, अज़्ज़ौज मौजूद वल इब्न मौलूद वल अख़ मफ़क़ूद उतरुक ली अख़ी। उसने कहा खामिद और मिल जाएगा, बेटा और हो जाएगा, माँ पे कोई नहीं है, भाई और कोई नहीं मिलेगा, मेरा भाई छोड़ दे। तो हज्जाज ने कहा तेरे हुस्न इंतखाब पर मैं तीनों को छोड़ता हूँ। तो इस वक्त घरों में आग लगी हुई है, सिर्फ अखलाक चौथे नंबर के न होने की वजह से। अखलाक के तस्करे मिट गए, इसकी मेहनत मिट गई। तस्करा मिटेगा, मेहनत मिट गई। ये एक मस्जिद में काम करने वाले दस तो गरीबा हैं, इस पर राय का इख्तिलाफ, सिर्फ राय का इख्तिलाफ। और हमारी राय है क्या? इसको अब ना मिलो, कल मिल लो, इसको मैं मिलूंगा, नहीं इसको मैं मिलूंगा, इसी पे लड़ रहे हैं। इस पे लड़ाई हो रही है, इसको मैंने मिलना, तुमने नहीं मिलूंगा, नहीं इसको मैंने मिलना, तुमने नहीं मिलना। तो इस पे लड़ाई। अभी जैसे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं, अभी तो हुकूमत नहीं मिली, आपस में लड़ के ये खबर है, जब मिल जाएगी तो फिर क्या होगा इनका। तो राय का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं। मोहब्बत फर्ज, मैंने रात भी बताया, और हमारे उसूल, हमारी राय इस्तेमाली चीजें हैं। मोहब्बत नहीं हाथों से जा सकती। आपने फरमाया और इस्लाम में औसत, आपने कहा मुझे बताओ इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? तो लोगों ने कहा अल जिहाद
जिहाद, आपने कहा वहसनुन, बड़ी अच्छी बात है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा अस्सला, आपने कहा वहसनतुन वमा हिय बिहा, नमाज भी बड़ी चीज है, वो नहीं है मैं पूछ रहा हूँ। कहा अल हज, हज का वो भी अच्छा है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर आप ही बता दें। तो आपने कहा इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना। तो मेरे भाइयों, हमारी तबीयत में माफ करना नहीं, दरगुजर करना नहीं, सत्तारी नहीं, सत्तारी वक्फ जनाहक लिलमुमिनीन। इस बात का एक अजीब मतलब मेरे ज़हन में है। जना कहते हैं पर को, पर बात तो ये तवाज़ु इख्तियार करने की बात हो रही, तवाज़ु बहुत सी सिफात में से एक चीज और आपने अल्लाह ताला ने कहा अपने पर बिछा दे, पर बिछा दे, यानी तवाज़ु इख्तियार कर, पर बिछा दे। पर मुर्गी होती है ना, मुर्गी वो जब खतरा देखती तो बच्चों को अपने परों के अंदर ले लेती, उनको अंदर छुपा लेती, वो निकलना भी चाहे तो उनको निकलने नहीं देती, ऊपर बैठ जाती, ऊपर से परों से उनको यूं दबा देती है। तो नीचे उसको ठूंठे मारते हैं, चोंचे मारते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, वो उनकी कुड़कुड़ भी नहीं सुनती, उनके चोंचे भी बर्दाश्त करते, लेकिन उनको अपने अंदर से निकलने नहीं देती। तो लफ्ज़ जनाह से ये मतलब निकल रहा है, कोई तुम्हारे साथ कितना ही बुरा सलूक करो, उसको टूटने न दो, उसको अपने साथ जोड़ के चलो। कोई कितना ही तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, उस पर पर्दा डाल के चलो, उसके ऐबों को छुपा के चलो, उसके ऐबों पे दूरबीनें फिट न करो कि ये करता क्या है। अब तो उससे भी अगले दर्जे की बात है कि पीछे देखते हैं, देखो क्या कर रहा है। ला तजस्ससु, मत भेजो किसी के हालात मालूम करने के लिए। ला तहस्ससु, खुद पीछे मत पड़ो किसी के क्या कर रहा है। सामने माइज़ असलमी आकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह मैंने जिना किया, मुझे पाक करें। सामने इकरारी को आपने टाल कर मुंह फेर कर कहा तूने जिना नहीं किया, तूने चूमा होगा। इकरार करने वाले पर भी आप सत्तारी की चादर डालना चाहते, और हम तो लगाने के चक्कर में पड़े हुए, अल्लाह की नजरों से गिर गया वो। मौलाना सईद खर्राव रहमतुल्लाह अलैह से 1984 में मैं जब हमारी जमात गई थी इंग्लिस्तान, उस वक्त उम्रे की इजाजत मिल जाती थी, तो मैं उम्रे की इजाजत से वापसी पे उम्रे के लिए आ गए। मदीना मुनव्वरा में मैंने कहा कि मैंने आपको इंग्लिस्तान के हालात सुनाने, वहाँ काम बड़ा खराब हो गया। तो मौलाना ने कहा भाई मैं नहीं सुना करता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कहने का भाई मैं नहीं सुनता। पहले कहा मैं नहीं सुनता, बहुत जरूरी है, सबको शैतान यही पट्टी पड़ा था, काम का नुकसान हो रहा है, मैं तो उसके लिए बता रहा हूँ। कभी मैं नहीं सुना करता, और चूंकि मौलाना से मोहब्बत भी थी, ताल्लुक भी, बेतकल्लुफी भी, मैंने कहा जी आप सुने तो सही। कहा भाई मैं नहीं सुनता, हजरत जी को लिख दो अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। उन्हें सुनी नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे लिए तो पहला तजर्बा था, कोई नहीं सुन रहा। फिर जब मैं पाकिस्तान आ गया तो मुझे खत लिखवाया, वहां से खत, दस्ती खत आया मेरे नाम। वो खत तो कहीं मुझसे खो गया, लेकिन उसके अल्फाज शायद मौत भी नहीं छीन सके मुझसे। तो उन्होंने लिखा कि बंदा बरस हा बरस की ठोकरें खाने के बाद, ये वही अल्फाज हैं, कोई कमी पेशी नहीं। बंदा बरस हा बरस की ठोकरें खाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि अपने साथियों की कमियां अपने बड़ों को नहीं बतानी चाहिए, इसलिए कि आजकल के बड़े ऐसे बड़े नहीं हैं जो किसी की कमी को देखकर भी, किसी की कमी को सुनकर भी उसके साथ वही सलूक करें जो उससे पहले किया करते थे। तो इससे बंदा ने साथियों का नुकसान होते तो देखा है, नफा आज तक नहीं देखा। जब किसी में कोई कमी देखो, आज खुद उसके साथ ताल्लुक बनाओ, उस पर मेहनत करो, उसको समझाओ। अगर फिर भी न समझे तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अपने होंठों को सी लो। क्या अखलाक का सबक दिया, अल्लाह अकबर। महकमों में आग लगी पड़ी शिकायतों से, घरों में आग लगी पड़ी शिकायतों से, मियां बीवी में आग लगी पड़ी शिकायतों से, भाई भाई से मुतनफ्फिर शिकायतों से, बाप बेटे से मुतनफ्फिर, पड़ोसी पड़ोसी से मुतनफ्फिर। जरा गौर करते जाएं कि एक हुक्म के टूटने से क्या फसाद आया पड़ा है। और फिर उसकी दावत मिट्टी चली जा रही, खाली गिनवा देते हैं, एक दूसरे का इकराम करो, चल मेरे भाई आगे। फर्क के मरातब इसलिए मिट गया। छोटे छोटे नौजवान और जिनकी जिंदगियां गुजर गई तबलीग में, उनको काम सिखाने के चक्कर में पड़े।
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا. تاخر پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں تاخر وہ لیٹ ہو گئے. کسی جگہ تقاضا ہوا کوئی اور تقاضا ہوا لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے. سارا مجمع کھڑا آپ کھڑے. اوہو تو ان کو خاصی دیر لگ گئی. آپ نے ان کا انتظار کیا. یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا خود ہی آ جائے گا. انتظار کیا. جب وہ تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے آخری حج میں عرفات کے میدان وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا ماں کے مشابہ سے غیر کے بیٹے لیکن ماں کے مشابہ حبشی رنگ. اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے. ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوانوں نے مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام سے 100 حصے کرو تو میں 1 سمجھا ہوں. سر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100 تو 1 میں سمجھا سکا ہوں. پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم 1 سمجھے ہو. سر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو 1 پہ تمہارا عمل ہے. جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے. جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ وہ کام سمجھا رہے ہیں. کام سمجھاؤ. اب تم 6 نمبر پہ محنت کرو ایمان بچاؤ. میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ. فرق مراتب اٹھ جائے تو زندگی ہے. یہ تو مسلمان کی بے اکرامی ہے. ابو عبداللہ جیسی شخصیت محدث مفسر شبلی جیسے جن کے مرید عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا اللہ نے ایمان سلب کر لیا. وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا اس کو دل دے بیٹھے. حج کو جا رہا ہے 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں کہیں تم چلو. کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا. حج کو جاتا قافلہ وہ امیر قافلہ روتا سوتا بغداد لوٹا. یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے مجھ سے شادی کرو. اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ دے دیتا ہوں لڑکی. عیسائی ہو گئے. 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا. ان کا مجھے منظور ہے. سور چراتے پھریں جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے. ہوا کیا عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے. پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے. آپ خود سوچو بھائی سارا دن تو کی دکان ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی ساری زندگی تجارت سیکھی ساری زندگی زراعت سیکھی ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی. دل دماغ کو دیا ان کو تبلیغ کو دیا 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے مہینہ. اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے. چلو رہنے میں بیٹھ گئے زندگی ساری دے دی. جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منتشر فرماتا تھا. ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں. ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں. 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے. 1 سال گزر گیا. کیا دیکھا ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے اور جس آفا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا. تو انہوں نے سلام کیا. انہوں نے چپکے سے جواب دیا. کہنے کہ کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو. کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے. کہنے کہ ایک آیت یاد ہے باقی سب بھول.
कौन सी? कमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान फक़द ज़ल्ल सवाअ सबील। जो ईमान छोड़ के कुफ्र खरीद बैठा बहुत बड़ा गुमराह हो गया। तो हमने पूछा आपको हाफिजुल हदीस से कोई हदीस याद? कहने के एक हदीस याद है, बाकी सब भूल। वो कौन सी? कमन बद्दल दीनहु फक़्तलूहु, जो इस्लाम छोड़ दे उसे कत्ल कर दिया जाए। तो हमने पूछा आपके साथ हुआ क्या? तो उन्होंने सुनाया मेरे साथ ये हुआ। फिर उसके बाद बस वो रोना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने दोबारा ईमान खोल। जब ये अबू बकर वापस पहुंचे तो उनसे पहले वो वहां पहुंचे हुए थे, दरिया दजला में नहा रहे और कह रहे अबू बकर अल्लाह ने मेरा ईमान मुझे वापस कर दिया। ईसाइयों को हकीर समझने पर इतनी बड़ी तंबीह आई। हम एक तो मुसलमानों को हकीर समझते, फिर अपने साथियों को हकीर समझ, जिनकी उम्रें खप गईं उनको काम सिखाने के चक्कर में पड़े। मुझे तो इस जुमले से डर लगता है, काम सिखाओ। किसके पास दावा है कि हम सीखे हुए? कौन ये दावा करता है कि हमें ये आता है, हम जानते हैं? ला अदरी तो निस्फुल इल्म है। चौथा नंबर, अखलाक मुश्किल तरीन चैप्टर है इस्लाम का। ये थोड़ी सी मेहनत से नहीं आता। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी जिंदगी के सारी रात के शब्देदार और सारी जिंदगी के सारे दिनों के रोजेदार से बड़ा मकाम है अच्छे अखलाक वाले का। और जमानत का तुम अपने अखलाक अच्छे करो, मैं जामिन हूं जन्नतुल फिरदौस में तुम्हें घर लेके दूंगा। कितनी बड़ी जमानत आप दे। तो एक भीड़ इकट्ठी हो गई है भाइयों, जो पुराने सोबत याफ्ता लोग थे या अल्लाह के पास चले गए या कमजोर हो गए, बीमार हो गए। एक मजमा है जवानों का, हर चीज में कमजोरी, हर चीज में कमजोरी है। तो पता नहीं कब कहां जाके किसी भी कीचड़ में गाड़ी फंस गए। भाई हम तो अपनी नफी करते हुए चले, झुक के चले। काम अल्लाह से डरो या अल्लाह तो कबूल कर, उल्टा चक्कर हम इनको सिखा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से ये जुमला पसंद नहीं आया था, कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। उनकी बात सुनकर एक शख्स बोला आपसे ज्यादा भी कोई जानने वाला है? उनका ला अदरी, ला मैं नहीं जानता। इतनी बात भी अल्लाह को पसंद नहीं है कि तूने ये क्यों कहा ला अदरी। हालांकि बात अपनी जगह पर ठीक थी, वो जानते हैं मैं कलीमुल्लाह हूं, जो मुझे अल्लाह ने दिया किसी को नहीं दिया। खजर को जो दिया वो तो बहुत थोड़ा है, लेकिन अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई। ला अदरी में थोड़ी सी एक शान थी, नहीं मेरा एक बंदा है तो उससे ज्यादा मैंने उसको दिया है। ये सारा सफर इस एक जुमले के पीछे हुआ। अब एक आध सफर बाहर मुल्क का करके कहते हैं हमने काम समझाना है। अल्लाह ताला ने अखलाक का एक वजन रखा है, माफ करना, दरगुजर करना। कैदी देखो ना, हुनैन के कैदी आए, मैं क्या क्या बताऊं। मैं देख रहा हूं घड़ी भी तेजी से आगे जा रही, लेकिन ये ऐसी बातें जो मैं कहना चाहता हूं। कैदी आए हुनैन के 6000 कैदी, तो आप माल गनीमत तकसीम नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह। किस लिए कि हुनैन वाले आके माफी मांगने तो हर चीज वापस कर दें। मुअख्खर किए रखा। जब देखा कि नहीं आ रहे तो हमने कहा चलो ताइफ पे हमला करें। एक और बहाना डाल दिया और सारा माल गनीमत जो राना में बंद कर दिया और ताइफ चले गए। 20 दिन वहां गुजर गए, वो लोग नहीं आए। जब देखा कि नहीं आते तो आपने सारा माल
اور قیدی تقسیم کر دی. اگلے دن وہ پہنچ گئے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے. آپ نے کہا اللہ کے بندو تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا, اب میں کب تک انتظار کرتا, اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں, اب ایک بات کر لو, یا مال لے لو یا قیدی لے لو. وہ کہنے کہ مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا, آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر دیں. آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں, لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. البتہ میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں, تم ایسا کرو صبح کی نماز میں, میرے گھر میں ایسا زور کی نماز میں جب میں نماز پڑھا چکوں تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا, پھر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا. جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا. اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد, میرے اور بنو عبد المطلب بنو مطلب میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے, ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ. بنو غطفان کا سردار تھا عقر بن حابس, اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حصن الفزاری, اور بنو سلیم کا تھا عباس بن المرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھریں. ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی تھیں کہ آزاد کر دیں. اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے, اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں, ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو نبی کے اخلاق, صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا, ان کو نکال دیا جائے. آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. تب کیا کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی آزاد کر دو. ان کا یہ ہم تیار ہیں. 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے. 6000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے. سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا, سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لی. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کریں, ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی. زبان, یہ زبان. میرے بھائیوں ساری یہ 6 نمبر پورا نسخہ ہے. 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہی. تو ان چیزوں میں ضعف آ گیا, کمی آ گئی. اخلاق کی تو تھے جنہوں نے دل جیتے, زندگی میں پلٹا کھا گئی. اتنی بڑی وحشی اور سفاک قوم, صرف 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا کر, جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوئے. یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے, آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے. کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو, ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں, جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے, پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے.
चंद कदम नहीं उठा सकता नफ्स। इंसान इस मामले में कमजोर वाक़ा हुआ है। तो गाली देने वाले को दुआ देना, इख्तिलाफ राय करने वाले से ज्यादा मोहब्बत करना। जिंदगी के चंद अय्याम मौलाना सईद खान साहब के साथ गुजरे, उससे पता चला अखलाक हैं क्या। अपने अंदर तो कोई नहीं आए, लेकिन ये पता चल गया कि अखलाक किसे कहते हैं। वो फरमाया करते थे, जो जितना गलत चले उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करो, जो जितना उसूल को तोड़े उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करो। तो फरमाया करते, जो पुरानों का इकराम नहीं करता वो अखलाक की हकीकतों को पा ही नहीं सकता। कभी फरमाते, तुम शराबियों जानियों के लिए चादरें बिछाते हो, दस्तरखान बिछाते हो, चाय लाते हो, बिस्कुट लाते हो, जिनकी जिंदगियां तुम्हारे साथ निभ गई, जरा से इख्तिलाफ राय पर उनको उठा के इस तरह फेंक देते हो जैसे मक्खन से बाल निकाल दे। तुम क्या जानो अखलाक किसे कहते। देखिए भाइयों, ये बड़ा वजनी अमल है, बड़ा वजनी अमल है हुस्न अखलाक। जन्नतुल फिरदौस के वादे हैं इस पर। ऐसा झूठ सी लो, किसी की ना गीबत करो ना सुनो, जहां किसी की कमी देखो उसकी अच्छाई बयान करो। नबी तो नबी होता है, उसका तो हर बोल अल्लाह की मंशा में होता है। बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आजाद हुई, मुगीस रजी अल्लाह अन्हु से निकाह है। लौंडी को इख्तियार है कि आजाद होकर निकाह तोड़ दे या बाकी रखे। जो ही आजाद है उन्होंने निकाह तोड़ दिया। बरीरा बड़ी खूबसूरत, मुगीस बड़े बदसूरत। अब बरीरा आगे आगे, मुगीस पीछे पीछे, वो आगे चले वो पीछे चले, रोते फिरें, मिन्नतें करें, वे मुझसे रुजू कर ले, मुझसे दोबारा रुजू कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरस आया। तब देखो बेचारे मुगीस का क्या हाल हो गया। तो आपने बरीरा को बुलाया। तब बरीरा, मेरी एक राय है, गुजारिश है। क्या या रसूल अल्लाह, का इससे निकाह कर लो। वो कहने या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है? क्या आपका हुक्म है? कहने मेरा हुक्म नहीं, मेरी राय है। तब फिर मैं नहीं कबूल करती। तो आपने तो बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नहीं कहा, तूने मेरी बात को नहीं लिया। ये वुसअत ज़र्फ, ये वुसअत सदर आपने करके दिखाई। जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए, सफवान बिन उमैया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने उमैर इब्न वहब अल-जुमही को भेजा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आओ। जब हुनैन का माल आया तो ऐसे देख रहे थे कनखों से, इस तरह, इधर भेड़ बकरियां भरी पड़ी थी और ऊंट यूं देख रहे। तो आपकी नजर पड़ गया। आपने कहा, सफवान ये बड़ा अच्छा लग रहा है? कहने के जी हाँ। का तब तुझे हदिया का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं तो अल्लाह का रसूल है। इतनी बड़ी सखावत सच्चे नबी के सिवा कोई नहीं कर सकता। भाइयों, वसअत ज़र्फ हो, ये अखलाक अपने बच्चों से बरतो, बीवियों से बरतो। सारी दुनिया से को हंस के मिलते हैं, बीवियों से लड़के मिलते हैं। सारी दुनिया के साथ अच्छे अखलाक, बीवियों के साथ बदतमीजी और लड़ाई। मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों से भी चौथे नंबर का मामला करो। आज की औलाद वो औलाद नहीं है। आज की औलाद इंटरनेट के जमाने की है, केबल के जमाने की है, डिश के जमाने की। नहीं क्या पता बात किसे कहते। जब हमारी अपनी तहजीब थी तो कुछ था। मुझे याद है, मैं छोटा था जब हमारे दादा, तो मेरे 2.5 साल में फौत हो गए। उनके जो सगे भाई थे छोटे, वो मेरी उम्र को 7-8 साल थी जब वो फौत हुए। तो मेरे उस दादा के सामने भी, जो मेरे दादा के भाई थे, न मेरा बाप उनके सामने ऐसे आमने सामने बैठता था, न उनके अपने बेटे उनके आमने सामने बैठते थे, पीठ पीछे बैठते थे, पीठ पीछे। और वो खड़े हो जाते तो फिर वो सारे खड़े हो जाते। वो बड़े दबंग आदमी थे, उनको बड़े बड़े उम्रें थे और उनको बेरे में डांट देते थे और कोई कुछ नहीं करता, चुप। ये तहजीब तो हमारी खत्म हो गई। अब तो बेटा बाप के गले को आता है, तू मेरे वास्ते कीता की, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बाप से कह रहा तू मेरे वास्ते कीता की। तो मैं कहता चौथा नंबर औलाद के साथ भी बरतो, इनके साथ भी वही अखलाक बरतो जो बाहर बरत रहे हो, तो ये फर्मा बरदार होंगे। और बीवियों को वो अखलाक दो जो औरों को देते हो, वो फर्मा बरदार होंगी। आज हुक्म का जमाना नहीं है।
मैं तो अपने मदरसे के उस्तादों से कहता हूँ डंडा छोड़ दो, कान पकड़ाने छोड़ दो, जमाना चला गया, बागी हो जाएंगे, क्या फायदा ऐसा कुरान पढ़ाने का, कुरान से नफरत हो जाए। ये अखलाक, ये मुश्किल तरीन सबक है, इसलिए प्रोसेस को मैंने तफसील से बताया है। ये सुबह में अक्सर पुराने लोग होते हैं, काम करने वाले लोग, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं वजाहत से अर्ज कर, हमें इसकी जरूरत है, हम इसके मोहताज हैं इस वक्त, अशद जरूरत है इसकी इस वक्त। ऐसे ही नियतें डामाडोल हो रही, जब मजमू की कसरत, मौलाना दरशा साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम हमारे उस्ताद में से बड़े, एक दफा फरमाने लगे, ये जो तबलीग का मिंबर है ना, तबलीग का मिंबर, अब ये भी बहुत बड़ा फितना बन चुका है। हमारा सबक हो रहा था कंज का, हालांकि अभी तो बहुत बहुत दूर के अल्लाह ने उनको बड़ी दूर की नजर अता फरमाई, यानी कि ये फितना बन चुका है, फितना। फिर कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, आज तक कभी मिंबर पे बैठने की ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई। फिर एक दफा मुझे याद है, हमारा सबक हो रहा था मतबख में, लड़के रोटियां पकाने में आकर नौजवान कोई न कोई शरारत भी कर बैठते, कुछ सुस्ती भी कर बैठते, तो अक्सर वो मतबख वालों की तरफ से शिकायतें आती। तो फिर उसके सद्देबाब के लिए तय हुआ कि एक उस्ताद सुबह के वक्त जब रोटी पकाई जाती है तो वो मतबख में बैठ के सबक पढ़ाया करें। तो बदलती रहती थी बारियां, तो हमारा हयात सहाबा का सबक था और मौलाना दरशा साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें सबक पढ़ा रहे थे। और उसका पुराना मतबख होता था, उसको 2 दाशें होती थी जिनमें अब तो मशीनें लग गई, उसमें रोटी पकती थी। सर्दियों के दिन थे, जनवरी के शदीद सर्दी, नीचे ठंडा फर्श और उस पर चटाइयां थी टूटी हुई फटी हुई, मुझे नजरा लगा हुआ था। तो हम ठिठुर रहे थे सर्दी की शिद्दत। उधर वो साथ देगों की खड़खड़, उधर वो पानी के साथ वो सो रहे, वो और एक अजीब सा मंजर था, एक बेबसी और कसम कुर्सी। तो हयात सहाबा का सबक हो रहा था, तो मौलाना दरशा साहब फरमाने लगे, रायमंड की निस्बत को बेचना नहीं, रायमंड की निस्बत को बेचना नहीं। आप यकीन माने, मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई। मैंने कहा कौन सी निस्बत? टूटी चटाई, ठंडा फर्श, सर्द हवाएं, फिरते हैं खार मीर कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात दी गई। ये कौन सी निस्बत कह रहे हैं कि रायमंड की निस्बत को बेचना नहीं? ये मैं आपको बता रहा हूँ 74-75 की बात। तो वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हम इसको अब बेच सकते हैं, और बिक गई, हमारे तो हाथों से बिक गई। शायद मुखलिसीन की बरकत से, जैसे वो हदीस में आता है, लोग जन्नत में जा रहे होंगे, कुछ जहन्नमी खड़े होंगे, तो एक जहन्नमी पुकारेगा एक जन्नती को, आप मुझे पहचानते हो? कहेगा नहीं। वो कहेगा मैंने आपको लाहौर में पानी पिलाया था, आपको प्यास लगी हुई थी। लाहौर कैसे नाम ले रहा हूं? तो कहेगा हाँ याद आ गया था, मेरी सिफारिश कर। तो अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह, इसका मेरे ऊपर एक एहसान है, इसने मुझे पानी पिलाया था, अब मैं जा रहा हूँ जन्नत में, ये जा रहा है दोज़ख में, ऐ अल्लाह तो इसे भी माफ कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे चलो तेरी बरकत से इसको भी माफ कर देता हूँ। अब भाई हमारा हाल तो ये है कि एक मखलूक की नजरें उठने लगी, उंगलियां उठने लगी, इसलिए भाई अपना इखलास तो गया। लेकिन ये ख्याल आता है कि शायद कोई हमारी बात से जन्नत में जाता हो। अल्लाह ने तबलीग के काम को एक इज्जत दे दी है, बड़े बड़े लोग मुतवज्जे हो रहे। अब इखलास की मता संभाल के चलना बहुत मुश्किल हो गई। जब हमें कोई जानता नहीं था, हम किसी को जानते नहीं थे,
اور کوئی سامنے تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اب بہت سی چیزیں سامنے آ گئی. اب کچھ پتا نہیں کہ ہم مخلص ہیں یا دنیا پرست ہیں. یہ موت کا ہی پتا چلے گا. تو جب استقبال کا دور آتا ہے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے تنگی کا دور بھگت لیا. اس میں ہم پاس ہو گئے. لیکن جب ہم پہ فراخی کا دور آیا وہ بات نہ رہی. تو آج زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی بات کو طاقت سے رکھنے کی کہ ہم بہک نہ جائیں, بھٹک نہ جائیں. شخصیات متوجہ ہو رہی, اسی پہ لڑائیاں ہو رہی. اس سے تم نے نہیں ملنا, میں نے ملنا, اس پہ لڑائیاں ہو رہی. تم اس سے ملنے کیوں گئے تھے؟ تو یہاں کی بات نہیں, ساری دنیا کی بتا رہا ہوں. قطر میں گیا, وہاں یہ لڑائی میں نے دیکھی. اس سے ملنے کیوں گئے تھے تم؟ کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اور پیچھے کو یہ نہیں وجہ کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, صرف انانیت تھی. فقیروں سے ملنے میں تو کوئی لڑائیاں نہیں تھی نا. الٹا کہ تو جا, میں تو ذرا میرے سر میں درد ہے, تو جا. ڈی سی صاحب سے ملنا ہے, مجھے دین کے لیے ہر وقت تیار. بڑے آدمی کو مل کر آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے. کسی چپڑاسی کو مل کر آئیں تو وہ کارگزاری کبھی سناتے ہیں تمام. اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ کہا. ریڑھی والے سے بات کر کے یہ ایسے جذبے سے آگے بات سنائی کب؟ ہم تو خود خواص میں کام کر رہے ہیں نا پچھلے 15 سال سے. ہمیں تو اس راہ کے کانٹوں کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیسا خاردار ہے اور کیسے اس کے اندر بہت چھپے ہوئے ہیں اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش میں تھا اجتماع میں, تو میں وہاں جو خواص کا خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے, اور جو عمومی خیمہ ہوتا ہے اس کا انتظام بہت نرم ہوتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں. وہاں خواص کے لیے بہت اعلیٰ انتظام کرتا, عوام کا انتظام بہت کمزور ہوتا. تو میں نے وہاں خواب دیکھا کہ آواز لگ رہی جنت کو چلو جنت کو. لوگ جا رہے ہیں, میں بھی چل پڑا. جب میں دروازے پر پہنچا تو ایک آدمی نے ڈنڈا آگے کر دیا. پیچھے سے آواز آئی جانے دو, تو اس نے ڈنڈا پیچھے ہٹا دیا. جب میں اندر داخل ہوا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اجتماع کا جو عمومی میدان تھا وہ سامنے عمومی پنڈال, وہ سب لوگ غریب ایسے بیٹھے ہوئے بستروں کے ساتھ چپکے ہوئے. میرے دل میں آیا, میں نے زبان سے نہیں, میرے دل میں آیا کہ یہ کون سی جنت ہے, یہ کون سی جنت ہے. تو مجھے غیر سے آواز آئی, یہی تو جنت ہے, یہی تو جنت ہے. کیا مطلب؟ اکثر جنت کے لوگ فقیر ہوں گے, اکثر اہل الجنت فقراء, جنت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے. فقیروں میں چلنے پھرنے سے تواضع پیدا ہوتی, عاجزی پیدا ہوتی. بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ملنے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے, عجب پیدا ہوتا ہے, تکبر چپکے سے اندر آ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی کو راضی کرنے کا ہر وقت, جب کہ ہمارا 5واں نمبر ہے تصحیح نیت. تصحیح نیت یہ باب تفعیل ہے جو تکرار کا تقاضا کرتا ہے. ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا, ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہنا. کبھی کسی وقت بھی اپنی نیت پہ اعتماد نہ ہو کہ میں تو بڑا مخلص آدمی. نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, منافق ہو گیا. حنظلہ جیسا آدمی کہہ رہا, حنظلہ منافق ہو گیا. عمر جیسا آدمی حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں, میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا؟ بھائی ہر وقت ڈر ہو اپنی محنت سے مردود ہونے کا. اور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ خود سوچو بھائیو, کیا چیز ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں؟ عمر جیسا آدمی, عمر جیسا
جس کا اسلام مانگا گیا، اے اللہ عمر دے دے، 2 عمر میں سے ایک دے دے، اور عمر بن خطاب میں خاص طور پہ مانگتا ہوں. اس طرح مانگے گئے، اور عرفات کے میدان میں حضور نے کہا اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان راہیں چھوڑ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے، کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. میرے 2 وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر، میرے 2 وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل. ایسی ہستی 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا. حضرت عائشہ نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو، کہ عمر کا ذکر کرنا بھی اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. ایسی ہستی ہے. عائشہ کہہ رہی عمر کا ذکر کیا کرو. عمر کا ذکر ایسا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا، کہ اللہ کی یاد آ جاتی. ایسی ہستی. اور نماز میں خنجر لگا، اور آپ نے کہا اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں، اس کے مقام کو پہچاننا. میں عمر سے راضی ہوں، اس کے مقام کو پہچاننا. میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں. ایسے لوگ. نماز میں خنجر لگا، اور کافر کے ہاتھوں لگا، مسلمان کے نہیں. شہادت علیہ، شہادت کامل. جب دیکھا کہ موت اب آ ہی رہے گی تو بیٹے کو کہا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین نے کہنا اب میں عمر ہوں، امیر نہیں ہوں. تو جب وہ گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، بچی رو رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی ابا، میرے ابا یہ چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو اس سے مجھ پر ترجیح ہے، میری طرف سے اجازت. یہ مقام مل گیا، حضور کے پڑوس بھی مل گیا. پھر انہوں نے واپس آ کر کہا آپ کو مبارک ہو، اجازت مل گئی. پھر کہنے لگے ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں نا تو پھر مجھے لے جانا اور دروازے کے باہر رکھ دینا اور پھر دوبارہ پوچھنا. اس وقت اگر اجازت دیں تو پھر اندر لے جانا، ورنہ مجھے واپس قبرستان میں جا کے دفن کر دینا. تو جب موت کی دستک محسوس کی تو اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے. ان کا سر گود میں تھا، زمین پہ رکھ دے. جب سر انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال جو تھے نا وہ زمین پہ ایسے ایسے یوں رگڑنے لگے اس طرح، اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. کون یہ کہہ رہا ہے؟ اے عمر تو ہلاک ہو اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. اور یہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز ہے. میں نے خود ان کانوں سے سنا، جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز ہے. اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ، کیا واقعات بول رہے ہو. جنت تو ایک راستے کی گری پڑی چیز. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں، کہہ رہے مر گیا عمر اگر اللہ نے اسے معاف نہ کی، ہلاک ہو گیا عمر اگر اللہ نے ان سے معاف نہ کی. کتنی ضرورت ہے نیت کو سنبھالنے. جنازہ اٹھایا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور لا کر عبداللہ ابن عمر نے دروازے کے سامنے رکھ دیا. پھر جا کے دروازے پہ دستک دی، امیان یا ام المؤمنین ان ابی بالباب. اما جان میرے باپ دروازے پہ حاضر ہیں. کیا لیے پھرتے ہیں تبلیغ والے؟ محبتیں برباد ہو گئی، نیتیں برباد ہو گئی، علم ویسے کوئی نہیں، نمازیں ویسے بے دھیان کی، یقین ویسے پارا پارا، وہ جنت اس راستے کی گری پڑی ہے. کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. بڑی مہنگی چیز ہے جنت، بڑی مہنگی چیز ہے جنت. جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے.
سارا مکمل جامع نسخہ ہے. اس کی ایک ایک صفت کو کہنا سننا تب جا کر دل دماغ کے دروازے کھلیں گے اور یہ چیزیں اتریں گی. ادھوری دوائی کھانے سے اندر کا سسٹم امیون ہو جاتا ہے, اس پر پھر دوائی اثر ہی نہیں کرتی. شروع سے پوری غذا پوری ڈوز دو تاکہ شروع سے سارے جراثیموں پہ حملہ پورا ہو. پوچھ لو ڈاکٹروں سے, تھوڑی دوائی تھوڑی ڈوز دیں تو اور خطرناک کام ہوتا ہے, جراثیم مضبوط ہو جاتے. تو صرف 2 نمبر اب بیان ہو رہے ہیں ہمارے مجموعے میں, ایک پہلا نمبر ایک چھٹا نمبر, 4 نمبر بیچ میں سے گولڈ ہو گئے. بھائی ہمیں ضرورت ہے ایک ایک چیز کو بیان کرنے کی. میری ضرورت ہے ان صفات کو لے کے پھرنا, یہ دعوت کی نقل و حرکت. خالی پھرنا تو دعوت کی نقل و حرکت. ان صفات کو لے کے پھرنا, اس کی صدا لگانا, اس کی آواز لگانا, اس کے لیے ساری دنیا کو طے کرنا اور مشرق و مغرب کے چکر لگانا, ان ساری چیزوں کو لے کے پھرنا, یہ ہے دعوت اللہ. ایمان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, علم کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, دین کے مٹنے کے درد اور غم اور قرآن کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے پھرنا, یہ ہے دعوت اللہ. یہ نقل و حرکت پھر دعوت اللہ ہے جب یہ صفات چل رہی ہوں, زندہ ہو رہی ہوں, اور میں منتقل ہو رہی ہوں. اس لیے بھائیو, ایک تو ہم توبہ کریں, جو آج تک گزر گئی اللہ اسے معاف کر دیں, اور جو آئندہ ہے اس میں وہ کروا لے جو تو چاہتا ہے, جس سے تو راضی ہو. جو کرے گا تو اسے چمکائے گا, جو نہیں کرے گا اپنا وبال خود بھگتے گا. اس لیے تو بھائی یہ سارا مجمع توبہ کرے. یہ مطالبہ تو میں ہر بیان میں کرتا ہوں, بھائی توبہ کرو. پتہ نہیں کیونکہ بغیر توبہ کے رہنا نہیں چاہیے. کب موت آ جائے, پتہ نہیں کب موت آ جائے, تو توبہ تو کی ہوئی ہو, اور توبہ کی ہوئی ہوگی تو بڑی گنجائش مل جائے. چلے اٹھنے سے پہلے توبہ تو سارے کرو, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ تو نیت پکی کریں کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے, آئندہ تیری نافرمانی کا قدم نہیں اٹھے گا. کرتے ہو نا بھائی؟ اب بھائی کو مجھے بھی تو سناؤ, جن بھائیوں نے سچی توبہ کر لی ہے, ایک دونوں خالی انشاءاللہ, ایک ہے جو باقی دل میں رویا کہ یا اللہ بس معاف کر دے, ان کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے ان کے پچھلے سارے معاف کر دے. وہ اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوتی, سب معاف. حق باقی ہے, حق دبانے کا گناہ معاف ہو گیا. ایک حق اللہ کا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات. تو جو نماز نہیں پڑھی, زکات نہیں دی, روزہ نہیں رکھا, اس کا جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا. اب نماز کی قضا باقی رہے گی, روزے کی قضا باقی رہے گی, زکات کی قضا باقی رہے گی. جن لوگوں کے حقوق دبا دیے تھے وہ حق دبانے کا گناہ فوراً معاف. اب حق کی ادائیگی باقی رہے گی, کسی طرح طے کر کے ادا کرنا شروع کر دو, اللہ وہ حق بھی ختم کر دے. اور اگر توبہ کے بعد ادا کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ادا نہ کر سکا, پھر اللہ کے خزانوں سے امید ہے, اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے اسے ادا کر دے. تو بھائی اب توبہ ہو گئی نا, اب ان سارے عالم میں پھرنا ہے, ان صفات کو لے کے جانا ہے. اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی ہے جو ادھر اجتماع بھی سر پہ آیا ہوا ہے, تو بھائی نقد بھی بولو, اجتماع سے بھی